بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے سارے بہن بھائیوں میں سے الگ کیوں ہوں؟ اکثر یہی سوال میرے من میں سر اٹھاتا، لیکن اماں سے پوچھنے کی ہمت میرے اندر نہیں تھی، کیونکہ وہ غصے کی انتہائی تیز تھی۔ شروع سے ہی انہوں نے مجھے خود سے دور رکھا تھا۔ جیسے زندگی عام طور پر ایک لڑکی کی ہوتی ہے، میری زندگی اس سے بہت مختلف تھی۔ میری ماں مجھے گھر سے کبھی بھی باہر نہیں نکلنے دیتی، چاہے کسی کی شادی بیاہ کی تقریب ہو یا پھر کسی کی موت، میت یا کسی کی سالگرہ، میرا وہاں جانا ممکن نہیں تھا، جبکہ میرے چھوٹے بھائی بہن ہر معاملے میں آزاد تھے۔ میں اس بات پر افسردہ رہتی تھی۔ ایک دن میں اماں سے پوچھے بغیر اپنی سہیلی جویریہ کے گھر چلی گئی۔ اماں اسی وقت ڈھونڈتے ہوئے میرے سر پر پہنچ گئی۔ انہوں نے سب کے سامنے مجھے تھپڑ مارا اور گھسیٹتے ہوئے گھر لے آئی۔ میں نے منع کیا نا کہ تو گھر سے باہر نہیں نکلے گی، پھر کیوں گئی تھی اس لڑکی کے گھر؟ انہوں نے نہ صرف مجھے بری طرح سے ذلیل کیا، بلکہ مجھ پر پابندی بھی لگا دی کہ میں آئندہ اس لڑکی سے دوستی ختم کر دوں گی۔ مجھے اس بات کا بہت دکھ تھا۔ نہ جانے اماں ہمیشہ میرے ساتھ ایسا کیوں کرتی تھی، لیکن وہ مجھ سے پیار بھی بہت کرتی تھی۔ جب رات کو میں سو جاتی تو میرے پاس آ کر کہتی کہ میں تمہارے ساتھ یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہتی میری بیٹی، لیکن میں کیا کروں، میں مجبور ہوں۔ ابھی سے تمہیں ان سب چیزوں کی عادت ڈالوں گی تو تمہیں وہ سب سہنے میں تکلیف نہیں ہوگی جو جوان ہونے کے بعد تم نے برداشت کرنا ہے۔ آخر اماں کس چیز کے بارے میں کہہ رہی تھی؟ میں سوچ سوچ کر تھک گئی، لیکن میرے ننھے سے ذہن سے ابھی تک اس بات کا کوئی جواب نہیں ملا تھا۔ لیکن جیسے ہی میں نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا، اماں کے پاس آئی تو اس نے میرے کان میں ایک ایسی بات کہی جسے سن کر میری چیخیں نکل گئی۔ میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے اپنی سگی ماں کو دیکھ رہی تھی۔ کوئی ماں بھلا بیٹی کے ساتھ ایسے کیسے کر سکتی ہے؟ میرا نام زویا ہے۔ میں اپنے گھر کی سب سے بڑی بیٹی تھی، لیکن مجھے کبھی کبھی ایسے لگتا کہ جیسے اس گھر میں میری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جب میں تھوڑی بڑی ہوئی تو میری چھوٹی بہن کو اسکول داخل کروایا گیا، لیکن اماں نے مجھے گھر پر ہی پڑھایا۔ مجھے اس بات کا بہت دکھ تھا۔ ایک دن میں معصوم سے الفاظ میں اماں کو کہنے لگی کہ مجھے بھی اسکول جانا ہے، لیکن انہوں نے مجھے جھڑک کر خاموش کروا دیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ میرے ساتھ ایسا سلوک کریں گی، جیسے کہ میں ان کی سوتیلی بیٹی ہوں، لیکن پھر میں نے اس بات کو نظر انداز کر دیا۔ لیکن جیسے جیسے بڑی ہونے لگی، مجھے اس بات کا احساس ہونے لگا کہ میری دونوں چھوٹی بہنیں اور چھوٹے بھائی میرے مقابلے میں بہت آزاد ہیں۔ وہ گلی میں کھیلتے رہتے ہیں، ان کے دوستوں کو آنے کی اجازت تھی اور انہیں بھی اپنے دوستوں کے گھر جانے کی اجازت تھی، لیکن مجھے ایسی کوئی اجازت نہیں تھی۔ اماں مجھے رات ہوتے ہی ایک کمرے میں بند کر دیتی، میں سب سے الگ تھلگ رہتی۔ یہی وجہ تھی کہ جب بھی کوئی گھر میں مہمان آتے تو میں بھاگ کر گھر میں چھپ جاتی۔ اماں سختی سے منع کرتی، کسی کے سامنے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں بھی کسی کے سامنے نہیں آتی تھی۔ پہلے تو ہمارے کوئی رشتہ دار ہی نہیں تھے جو اماں سے میرے بارے میں چھان بین کرتے۔ دوسری طرف محلے پڑوس کے لوگ تھے جن کے گھروں میں اماں آنا جانا زیادہ نہیں رکھ رہی تھی۔ یوں کسی کو بھی میرے بارے میں جاسوسی کرنے کا شوق نہیں تھا، جبکہ میں خود ہی اپنی زندگی میں ایک قیدی بن چکی تھی۔ لیکن اماں جس کمرے میں مجھے بند کرتی تھی، وہ کمرہ صرف ایک ہی رات کھلتا تھا، اور وہ تھی چاند کی 14 تاریخ۔ اماں ہر چاند کی 14 تاریخ کو مجھے اس کمرے میں بند کر دیتی۔ مجھے اس بات کی وجہ سمجھ نہیں آتی تھی۔ دھیرے دھیرے میں جوان ہو رہی تھی، لیکن کئی سوال میرے سامنے سر اٹھائے کھڑے تھے۔ کم از کم ان سوالوں کے پوچھنے کی ہمت میں نہیں رکھتی تھی۔ میں کبھی کبھار اماں سے پوچھ بھی لیتی کہ وہ میرے ساتھ ایسا کیوں کرتی ہیں۔ اماں مجھے ایسی نظروں سے دیکھتی کہ پھر دوبارہ مجھے پوچھنے کی ہمت نہ ہوتی۔ مجھے ایسے لگتا کہ اس گھر میں میری حیثیت بہت کم ہے، یا پھر میں اماں کی کوئی ایسی بیٹی ہوں جنہوں نے اسے کچرے کے ڈھیر سے اٹھایا تھا۔ شاید میں ان کی سگی اولاد نہیں ہوں، لیکن میری آنکھیں، میرا چہرہ، سب کچھ میری ماں جیسا تھا۔ میں خوبصورتی میں بے مثال تھی۔ اب میں جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکی تھی، لیکن پہلی بار مجھے خوفناک خواب آیا، جیسے میں جنگل میں بھٹک رہی ہوں۔ میں کسی سے چھپتی پھر رہی تھی، لیکن کوئی مسلسل میرا پیچھا کر رہا ہے۔ پھر جیسے ہی وہ میرے سامنے آیا تو اس کا خوفناک چہرہ دیکھ کر میں بہت زیادہ ڈر گئی۔ میرے منہ سے چیخیں نکلی تھی، لیکن وہ میرے سامنے آ کر کہنے لگا، تم صرف میری ہو، میں تمہیں جلد لینے آؤں گا۔
میں نے ایک زوردار دھکا دیا اسے تو اچانک ہی اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ مجھے گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ لے کر جانے لگا، جبکہ میں اماں کو پکار رہی تھی، اماں میری مدد کرو، مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ، یہ مجھے اپنے ساتھ لے جائے گا۔ لیکن کوئی بھی میری پکار نہیں سن رہا تھا۔ پسینہ پسینہ وجود لیے میری آنکھ کھل گئی۔ یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی کہ میرے سارے بہن بھائی میری چارپائی کے آس پاس کھڑے تھے، جبکہ اماں کچھ عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ پھر میری چھوٹی بہن امیرہ کہنے لگی، کیا ہوا ہے باجی؟ تم کیوں اتنی چیخ رہی تھی نیند میں؟ اماں نے ان سب کو جھڑک کر کمرے سے باہر نکال دیا اور مجھے کہنے لگی کہ اب یہ خواب تمہیں روز دکھائی دیتے رہیں گے، اس لیے ڈرنے کی ضرورت نہیں، اور خبردار جو ان خوابوں کا ذکر کسی کے سامنے کیا تو وہ شاید پہلے سے ہی سب کچھ جانتی تھی۔ مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ کوئی ماں اتنی شفاف کیسے ہو سکتی ہے۔ اب مجھے ان خوفناک نظر آنے والے خوابوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ میں ہر رات چیخ مار کر اٹھتی، مجھے ایسے لگتا کہ کوئی مجھے اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتا ہے، لیکن وہ بہت زیادہ ڈراؤنا ہے۔ میں اماں سے بار بار کہتی کہ مجھے ڈر لگتا ہے، میں رات کو سکون سے سو نہیں سکتی، لیکن اماں کے چہرے پر مایوسی چھا جاتی۔ وہ کہتی کہ بس اب تم ان خوابوں کی عادت ڈال لو، ابھی تم 16 سال کی ہو، لیکن جب 18 سال کی ہو جاؤ گی تو تمہیں یہ خواب نظر آنا بند ہو جائیں گے۔ پھر ایک دن مجھے ایک عجیب خواب نظر آیا جسے دیکھ کر میں خود بھی ڈر گئی تھی۔ میں نے دیکھا میں دلہن بنی کمرے میں بیٹھی ہوں، اماں مجھے اپنے ہاتھوں سے تیار کر رہی ہیں، لیکن میں مسلسل روئے جا رہی ہوں۔ اماں میری شادی نہ کرو، میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی۔ میں روتے ہوئے مسلسل اماں سے یہی کہہ رہی تھی، لیکن اماں بالکل خاموش تھی۔ ایسے لگ رہا تھا کہ میرے رونے دھونے کا ان پر کوئی اثر نہیں ہو رہا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ میں بھاگتی ہوئی ان کے پیچھے گئی، لیکن یہ دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ انہوں نے کمرے کا دروازہ باہر سے بند کر دیا تھا۔ میں جیسے روتے روتے پلٹی تو اچانک ہی اس وجود سے ٹکرا گئی جو بالکل میرے پیچھے کھڑا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے میرے قریب آنے لگا اور خوفناک انداز میں کہنے لگا، آج ہماری سہاگ رات ہے، میرے ساتھ آؤ۔ وہ باہیں پھیلائے کھڑا تھا، وہ مجھے اپنے پاس بلا رہا تھا۔ اس کمرے سے فرار ہونے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ میرے ذہن پر اتنا اثر ہوا کہ میں وہیں گر کر بے ہوش ہو گئی تھی، لیکن جب میری اس خواب سے آنکھ کھلی تو مجھے شدید بخار ہو گیا تھا۔ اماں جیسے سب کچھ جانتی تھی کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، لیکن وہ ایسے نظر انداز کر رہی تھی جیسے یہ سب ان کا ہی کیا دھرا ہے۔ آخر میں اپنے بہن بھائیوں سے اتنی الگ کیوں ہوں؟ وہ جب بھی میرے قریب آتے اماں جھڑک کر انہیں دور بھگا دیتی اور میں آنسوں سے روکتی رہتی، لیکن میرے ان آنسوں کا بھی اماں پر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ دھیرے دھیرے وقت گزرنے لگا اور اب میں 18 سال کی ہونے والی تھی۔ میری خوبصورتی بے مثال تھی۔ میں اپنے سارے بہن بھائیوں میں سب سے زیادہ خوبصورت تھی۔ محلے پڑوس کی عورتیں آ کر اماں سے کہتی، اپنی بیٹی کو چھپا کر رکھا کرو، یہ بہت خوبصورت ہے، کہیں سے نظر نہ لگ جائے۔ میری جوانی عروج پر تھی اور میں جانتی تھی کہ ایک نہ ایک دن مجھے اماں کے اس رویے کی سمجھ آ جائے گی کہ وہ میرے ساتھ ایسا برتاؤ کیوں کرتی ہے، مجھے اپنی سگی بیٹی کیوں نہیں سمجھتی۔ لیکن اس وقت تک میرے دل و دماغ میں شدید الجھن رہے گی۔ ایک دن میرے چھوٹے بہن بھائی اسکول گئے تھے، میں گھر پر اماں کے ساتھ کام کاج کروا رہی تھی جب محلے میں رہنے والی خالہ کلثوم ایک مرد اور عورت کو اپنے ساتھ لے کر چلی آئی۔ وہ دونوں بہت امیر خاندان سے لگ رہے تھے۔ ان کا پہنا ہوا قیمتی لباس اور بڑی سی گاڑی دیکھ کر سارے محلے والے حیران تھے۔ پھر خالہ کلثوم اماں سے کہنے لگی، یہ تیری بیٹی زویا کا رشتہ لینے آئے ہیں کیونکہ انہوں نے تیری بیٹی کو دیکھا ہے۔ انہیں کسی خوبصورت لڑکی کی تلاش ہے جو تیری بیٹی کی صورت میں پوری ہوگی۔ اب بسم اللہ کر اور ان کے ساتھ اپنی بیٹی کا رشتہ طے کر دے، تیری بیٹی بہت عیش سے زندگی گزارے گی۔ خالہ کلثوم اماں کو لالچ دے رہی تھی۔ پہلی بار میرے لیے کوئی رشتہ آیا تھا، میں خود بھی حیران تھی کہ کیا سچ مچ میں میری شادی ہو جائے گی۔ ابھی سے دلہن بننے کے خواب میری آنکھوں میں بسنے لگے تھے، لیکن اماں کی بات نے میرے پیروں تلے سے زمین نکال دی جب وہ کہنے لگی کہ میں اپنی بیٹی کا رشتہ طے کر چکی ہوں۔ آپ لوگوں نے یہاں آنے کی زحمت کی، بہت مہربانی، لیکن میری بیٹی کا تو رشتہ طے ہو گیا اور بہت جلد اس کی شادی ہونے والی ہے۔
خالہ کلثوم کے ساتھ آنے والے مہمان بھی حیران رہ گئے، جبکہ میں خود پریشان تھی۔ مجھے آج تک اس بات کا پتہ نہیں چلا تھا، اور اتنا تو میں جانتی تھی کہ اماں کا کوئی دوسرا رشتہ دار اس شہر میں موجود نہیں ہے۔ پھر انہوں نے میرا رشتہ کس کے ساتھ طے کیا؟ یہ بات میرے لیے جاننا بہت ضروری تھا۔ وہ لوگ مایوس ہو کر چلے گئے تھے، لیکن پہلی بار مجھے اماں بہت بری لگ رہی تھی۔ انہوں نے بغیر کسی وجہ کے اس رشتے سے ہی انکار کر دیا۔ نہ صرف میرا دل توڑا، بلکہ یہ کہہ کر کہ میری چھوٹی بیٹی امیرہ بھی 16 سال کی ہے، میں اس کا رشتہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے مجھے چھوڑ کر میری چھوٹی بہن امیرہ کا رشتہ طے کرنے کا وعدہ کر لیا تھا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ آخر اماں میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں کر رہی ہے؟ کیا سچ میں ہی انہوں نے مجھے کسی کچرے کے ڈھیر سے اٹھایا تھا؟ کیا میں ان کی سوتیلی بیٹی ہوں؟ ایک بار پھر سے وہی سب کچھ مجھے برداشت کرنا پڑا تھا جو میں بچپن سے برداشت کرتی آ رہی تھی، لیکن اماں کا یہ پراسرار رویہ میری سمجھ سے باہر تھا۔ پھر ایک دن میں اماں کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی، آپ مجھے بتاتی کیوں نہیں ہے کہ میرا رشتہ آپ نے کس سے طے کیا ہے؟ میں بھی جانتی ہوں کہ اماں آپ اپنے بچوں میں اور مجھ میں فرق کرتی ہیں۔ آج اس فرق کی وجہ بتا دیں، کون ہے وہ شخص جس سے آپ نے میرا رشتہ طے کیا ہے؟ میں ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سوال کر رہی تھی، جبکہ وہ نظریں جھکا کر کہنے لگی کہ ابھی ان باتوں کا وقت نہیں آیا۔ جب تم 18 سال کی ہوگی تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تمہارا رشتہ کس سے طے کیا ہے۔ انہوں نے مجھے ایک لمحے میں خاموش کروا دیا۔ اس کے بعد میں کچھ بولنے کے قابل نہیں رہی۔ پہلے بھی کمرے سے باہر نہیں نکلتی تھی، لیکن اب تو میں نے بالکل ہی نکلنا چھوڑ دیا۔ اپنوں پر میرا اعتبار اٹھ گیا تھا، اور دل تو جب ٹوٹا جب بڑی دھوم دھام سے امیرہ کی منگنی اسی خاندان میں ہو گئی جو رشتہ میرے لیے آیا تھا۔ وہ لوگ بہت رئیس تھے اور لڑکا بھی خوبصورت تھا۔ امیرہ بہت خوش تھی، بار بار مجھے اپنی انگوٹھی دکھا رہی تھی جس پر سونے کا کام کیا گیا تھا۔ وہ کہہ رہی تھی، دیکھو باجی، ہماری کلاس میں سب لڑکیوں کی منگنی ہو گئی اور میری بھی ہو گئی ہے، لیکن اماں نے پہلے تمہاری شادی کیوں نہیں کی؟ میں نے اس کی کسی بات کا جواب نہیں دیا تھا۔ ہاں، اس رات میرا تکیہ پوری رات آنسو سے بھیگتا رہا۔ مجھے اماں سمیت سب سے نفرت ہو چلی تھی۔ آخر وہ میرے ساتھ یہ سب کیوں کر رہی تھی؟ مجھے ان سوالوں کا جواب جاننا ضروری تھا۔ یہی سوچ کر اس رات میں نے یہ گھر چھوڑ دینے کا فیصلہ کیا۔ اتنا بڑا فیصلہ میں نے اماں کے رویے کے باعث کیا۔ اب میں جوان ہو گئی تھی، میری عمر 18 سال تھی اور میں اپنے فیصلے کی خود مختار تھی۔ کب تک ایسے ہی گھٹ گھٹ کر زندگی گزارتی رہوں گی؟ میں جیسے ہی کمرے سے باہر قدم رکھنے لگی، اچانک ہی زوردار آواز کے ساتھ کمرے کا دروازہ بند ہو گیا۔ پھر جیسے کسی نے باہر سے کنڈی لگا دی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اماں نے پہلے ہی یہ جان لیا تھا کہ میں یہاں سے فرار ہونے کی کوشش کر رہی ہوں۔ میں بستر پر بیٹھ کر چیخ چیخ کر رونے لگی جب میں نے اماں کی پکار سنی، زویا بیٹی، مجھے معاف کر دے، لیکن میں کیا کروں، میں بہت مجبور ہوں۔ 18 سال پہلے کیا ہوا وعدہ مجھے آج بھی یاد ہے۔ اگر وہ وعدہ پورا نہیں کیا تو تجھ سمیت اپنے پورے خاندان کو بلی چڑھانا پڑے گا۔ یوں سمجھ کے تیری ایک قربانی کی وجہ سے ہمارا خاندان بچ جائے گا، ان کے شکنجے سے جو کئی سالوں سے ہم پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ میں نے نفرت سے اماں کی طرف دیکھا اور کہنے لگی کہ میں کچھ نہیں سننا چاہتی۔ میں سب جانتی ہوں کہ میں آپ کی سگی بیٹی نہیں ہوں۔ اگر ایسا ہوتا تو آپ کبھی میرے ساتھ یہ سلوک نہیں کرتی۔ آپ نے شروع سے ہی میرے ساتھ ایسا رویہ اختیار کیے رکھا۔ اب مجھے یہاں سے جانے دے، میں مڑ کر کبھی نہیں آؤں گی، بھلے ہی کسی یتیم خانے میں ٹھکانہ ڈھونڈ لوں گی۔ اماں غم زدہ لہجے میں کہنے لگی، اگر تم چاہو بھی تو یہاں سے بھاگ نہیں سکتی۔ یوں سمجھ لو کہ تم مجبور ہو، تمہاری طرح میں بھی مجبور ہوں۔ جب بھی تم یہاں سے بھاگو گی تو انہیں خبر ہو جائے گی اور وہ تمہیں اپنے ساتھ اپنی دنیا میں لے جائیں گے۔ میں حیرت زدہ لہجے میں کہنے لگی، کون اماں، کس کی بات کر رہی ہے تو؟ اس نے ایک ٹھنڈی سانس بھری اور کہنے لگی، تو ہمیشہ مجھ سے پوچھتی رہتی ہے نا کہ میں نے تیرا رشتہ کس سے طے کیا ہے، تو یاد رکھ، جو تجھے خوفناک خواب نظر آتے ہیں ان کا ایک تسلسل سے نظر آنا، اس کے پیچھے ایک وجہ ہے، اور وہ وجہ جان کر تجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آئے گا، کیونکہ وہ بہت خوفناک ہے۔ یہ آج سے 20 سال پہلے کی کہانی ہے جو میں پھر سے دہرانے جا رہی ہوں۔ کیا تیرے اندر اتنا حوصلہ ہے کہ تو یہ کہانی سنے، اور اس میں تیرا کیا کردار ہے یہ جان کر بھی تجھے دکھ پہنچنے والا ہے، جبکہ میں تجھے اس دکھ سے بچانا چاہتی تھی،
اگر چاہتی تو بچپن سے ہی یہ بات تیرے دماغ میں بٹھا دیتی، لیکن میں اتنی انجان نہیں تھی۔ میں جانتی تھی کہ بیٹیوں کے دل کس قدر کمزور ہوتے ہیں، نرم اور نازک، ذرا سے سخت رویے سے ان کے دل کو ٹھیس پہنچ جاتی ہے۔ میری بیٹی، تجھے تو میں نے ہمیشہ سختی سے پالا ہے تاکہ تو کبھی مجھ سے کوئی سوال جواب نہیں کر سکے، لیکن آج مجھے اس بات کا احساس ہو رہا ہے کہ تم مجھ سے نفرت کرنے لگی ہے، ان کی وجہ سے جو ہماری زندگی میں بہت سالوں پہلے شامل ہو گئے تھے۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے اماں کئی سال پیچھے چلی گئی ہیں۔ ماضی کی پرچھائی ان کی آنکھوں کے ارد گرد لہرا رہی تھی اور میں وجہ جاننے کے لیے بے چین تھی۔ آخر وہ راز میرے سامنے آنے والا تھا جو اتنے دن سے اماں نے مجھ سے چھپا رکھا تھا۔ اماں بالکل خاموش تھی۔ میں انہیں جھنجھوڑتے ہوئے کہنے لگی، اماں خدا کے لیے مجھے بتاؤ، میں وہ وجہ جاننے کے لیے بے چین ہوں، کب تک مجھ سے یہ بات چھپاؤ گی؟ بس ایک رات اور۔ انہوں نے میری آنکھوں میں جھانکا تھا۔ کل تمہیں سب کچھ پتہ چل جائے گا، کل 12 بجے یہ راز تمہارے سامنے آ جائے گا، بس تمہیں کچھ اور گھنٹے صبر کرنا ہے۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ میں ایک بار پھر سے مایوس ہو گئی، لیکن اگلی صبح مجھ پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے جب اماں نے سارے چھوٹے بہن بھائیوں کو نانی کے گھر بھیج دیا۔ اماں امیرہ سے کہنے لگی، 2 دن تک تم نے اپنے بہن بھائیوں کو وہیں رکھنا ہے اور تم نے بھی وہیں رہنا ہے۔ دیکھو گھر آنے کی کوشش نہ کرنا۔ لیکن میرے ہاتھ پاؤں بری طرح سے کانپ رہے تھے۔ کیا کچھ انہونی ہونے والی ہے؟ کیا اماں کچھ ایسا کرنے والی ہے جس کا میں نے تصور بھی نہیں کیا تھا؟ آخر وہ مجھے نانی کے گھر کیوں نہیں بھیج رہی؟ پھر گھر میں سناٹا چھا گیا، صرف میں اور اماں رہ گئے۔ اماں اپنے بستر پر آنکھوں پر بازو رکھے لیٹی تھی، جبکہ میں ان کی چارپائی کے پاس کھڑی تھی۔ وہ بنا بازو ہٹائے کہنے لگی، چلی جاؤ زویا، بس اپنی ماں کو معاف کر دینا۔ وہ مجھ سے ایسے کیے کہ معافی مانگ رہی تھی جو انہوں نے کیا ہی نہیں تھا، جبکہ میں حیران تھی۔ میں صرف رات ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ تبھی وہ ایک لال جوڑا اٹھا کر میرے کمرے میں چلی آئی۔ میں نے دیکھا رات کے 11 بج رہے تھے۔ میں خوفزدہ نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ پھر انہوں نے کمرے کا دروازہ بند کیا۔ اب انہوں نے وہ لال رنگ کا لباس پہننے کے لیے مجھے دیا۔ میں ان کی بات سے انکار نہیں کر سکی۔ آج میرے سامنے وہ وجہ آنے والی تھی، اس لیے میں انکار کر کے اس راز کو کھونا نہیں چاہتی تھی جو میرے سامنے آنے والا تھا۔ اماں کی ہدایت پر میں نے وہی لال رنگ کا لباس پہن لیا اور وہ اپنے ہاتھوں سے مجھے دلہن کی طرح تیار کر رہی تھی۔ تبھی مجھے یاد آیا کہ اس دن مجھے ایک آواز سنائی دی تھی کہ آج میری اور تمہاری سہاگ رات ہے، اور سب کچھ تو وہی ہو رہا تھا جو مجھے خواب میں دکھائی دیا۔ میں حیران پریشان اماں کو دیکھے جا رہی تھی۔ پھر میں دلہن کی طرح تیار ہو کر بیٹھ گئی۔ اماں کہنے لگی، زویا میری بیٹی، مجھے معاف کر دے۔ میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ میں تیری شادی ان سے ہی کروں گی، اس لیے آج وہ تجھے لینے آ رہے۔ اماں خدا کے لیے مجھے چھوڑ کر نہ جاؤ۔ خواب میں دیکھا گیا منظر سچ ثابت ہو گیا تھا۔ میں انہیں پکار رہی تھی، انہیں آواز لگا کر روکنا چاہتی تھی، لیکن جیسے وہ میری آواز سننا ہی نہیں چاہتی تھی۔ تیزی سے کمرے سے باہر نکلی اور باہر سے دروازہ بند کر دیا۔ اچانک ہی پورے کمرے میں دھواں بھر گیا تھا، حتیٰ کہ مجھے کوئی بھی منظر دکھائی نہیں دیا۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میں بے ہوش ہو جاؤں گی۔ تبھی اس دھوئیں کے اس پار مجھے کسی کا چہرہ دکھائی دیا۔ میری چیخیں عروج پر تھی، کیونکہ یہ چہرہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی تھا جو مجھے خواب میں دکھائی دیتا۔ میں یہاں سے بھاگنا چاہتی تھی، لیکن میرے قدم اٹھنے سے انکاری تھے۔ پھر وہ میرے سامنے آ کر کہنے لگا، کتنے سال سے تمہارا انتظار کر رہا تھا زویا، آخر کار تم میرے پاس آ ہی گئی۔ چلو اب میری دنیا میں تم صرف میری ہو۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا۔ اس کا ہاتھ تھا یا کوئی انگارہ جس کے چھوتے ہی میں پتھر کی ہو گئی۔ مجھے اپنے وجود پر اختیار ختم ہو گیا تھا۔ میرے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکلا اور میں وہیں پر گر کر بے ہوش ہوتی چلی گئی۔ لیکن جب ہوش آیا تو میں عجیب و غریب سی دنیا میں تھی۔ لال رنگ کا جوڑا پہنے میں ایک کمرے میں بیٹھی تھی۔ پورا کمرہ تاریکی سے بھرا ہوا تھا، جبکہ میں چلا رہی تھی، خدا کے لیے دروازہ کھولو، مجھے یہاں کیوں بند کیا ہے؟ اچانک اس کمرے کے دروازے کھلے، روشنی کا ایک تیز دھماکہ میری آنکھوں کے سامنے آیا۔ پھر وہ سب مجھے دکھائی دینے لگے جو بہت خوفناک تھے۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میں کسی دوسری دنیا میں پہنچ گئی ہوں۔
میری سگی ماں نے میرے ساتھ یہ کیا کیا تھا؟ یہ کوئی نیا کھیل تھا یا پھر کوئی خوفناک خواب دیکھ رہی ہوں میں؟ بار بار اپنے آپ کو چھو رہی تھی، لیکن یہ سب حقیقت میں میرے ساتھ ہوا تھا۔ اب میں گھٹنوں میں منہ چھپائے رو رہی تھی، تبھی میرے سامنے بیٹھا ایک وجود جو مجھے یہاں لے کر آیا تھا وہ آیا۔ میں خوفزدہ ہو کر 2 قدم پیچھے ہو گئی۔ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، تمہاری اور میری شادی ہو گئی ہے آج سے 18 سال پہلے، اسی لیے تو میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر آیا ہوں۔ میں غصے سے چلاتے ہوئے کہنے لگی، یہ سب جھوٹ ہے، کون اور مجھے یہاں کیوں لے آئے ہو؟ تبھی وہ کہنے لگا، آؤ میرے ساتھ، تمہیں کچھ دکھاتا ہوں۔ جیسے ہی وہ مجھے اپنے ساتھ لے گیا، وہاں ایک کمرے میں رکھی تصویریں دیکھ کر مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ وہ سب تصویریں میری تھی۔ میں ان میں بچپن سے لے کر جوان ہونے تک سب یادوں کو اپنے سامنے دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ واپس پلٹا اور کہنے لگا، یہ دیکھو، تم ایک شہنشاہ جنات کی بہو بن چکی ہو۔ تو وہ کوئی شہنشاہ اور نہیں بلکہ میرا باپ ہے، اور میں اس کا بیٹا۔ تمہاری ماں نے میرے باپ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ تمہیں میری دلہن بنائے گی، اور آج اس نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ خوف کے مارے میرا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ تو کیا میں جنات کی دنیا میں آ گئی ہوں؟ بچپن سے جو خوفناک خواب مجھے دکھائی دیتے تھے، جس کی وجہ سے اماں نے ساری زندگی میرے ساتھ ایسا رویہ اختیار کیے رکھا، یہ سب ان کی وجہ سے تھا، لیکن انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ آخر ان کی مجھ سے کیا دشمنی تھی؟ میں تاریک چہرہ لیے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ پھر اچانک ہی میں نے دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا۔ پھر 2 خوفناک جنزادیاں آئی اور مجھے دونوں بازو سے پکڑ کر نہ جانے کہاں لے کر جانے لگی۔ اب میں کچھ بھی بولنے کے قابل نہیں رہی تھی، کیونکہ جانتی تھی کہ ایک بار جو جنات کی دنیا میں آ جاتا ہے، پھر اس کا واپس جانا ناممکن ہوتا ہے۔ میں نے خود کو حالات کے دھارے پر چھوڑ دیا۔ وہ مجھے لے کر گئی تو وہاں پر بیٹھے ہوئے ایک لمبے چوڑے وجود نے میرا استقبال کیا۔ وہ ایک تخت پر بیٹھا تھا۔ اس کے وجود سے صاف ظاہر تھا کہ یہ وہی شہنشاہ جنات ہے، اور اس کا بیٹا اس کے برابر میں کھڑا تھا، جو مجھے میرے گھر سے لے کر آیا تھا اور بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ پھر وہ شہنشاہ جنات سب کے سامنے کہنے لگا، میں نے تم سے سب جنات سے کہا تھا نا کہ میرے بیٹے کی شادی ایک آدم زادی سے ہوگی۔ وہ لڑکی آج اس محل میں موجود ہے۔ 18 سال میں نے اس کا انتظار کیا، بالآخر وہ دن آ گیا۔ اب ہم بڑی دھوم دھام سے اپنے بیٹے کی شادی اس آدم زادی سے کروائیں گے، اور یہ ہمارے محل کی بہو بن جائے گی۔ جنات کے بچے پیدا کرے گی جو اس کی طرح خوبصورت ہوں گے۔ سالوں پہلے دیکھا گیا میرا خواب بالآخر سچ ثابت ہو گیا۔ شہنشاہ جنات بہت خوش نظر آ رہا تھا، جبکہ میں یوں سر جھکائے کھڑی تھی جیسے شدید غم کی کیفیت میں مبتلا ہوں۔ تبھی سارے جنزاد اور جنزادی آپس میں میرے بارے میں بات چیت کرنے لگے کہ جیسے مجھے یہاں زبردستی لایا گیا ہے اور میں اس فیصلے سے بالکل بھی خوش نہیں ہوں۔ تبھی شہنشاہ جنات کی چلاتی ہوئی آواز آئی اور وہ مجھ سے کہنے لگا، لڑکی، اتنی خاموش کیوں ہو؟ کیا تم اس فیصلے سے خوش نہیں ہو؟ کیا تم بھول گئی ہو کہ ہم نے تمہاری ماں سے وعدہ کیا تھا، اور تمہاری ماں نے ہم سے کیا چیز حاصل کی تھی جس کی وجہ سے آج وہ اپنی زندگی میں کامیاب ہے؟ کیا اس نے تمہیں شروع سے نہیں بتایا کہ ایک دن تمہیں جنات کی دنیا میں جانا ہے اور اس کے بیٹے سے شادی کرنی ہے جس نے تمہاری ماں کو خوش کیا تھا؟ میں گھبرا کر کہنے لگی، مجھے کچھ نہیں معلوم، مجھے انہوں نے کچھ نہیں بتایا، بس اچانک سے دلہن کی طرح تیار کیا اور یہاں بھیج دیا۔ اگر پہلے بتا دیتی تو آج میں اتنی صدمے کی کیفیت میں نہ ہوتی۔ یہ سن کر شہنشاہ جنات سخت غصے میں نظر آ رہا تھا۔ پھر مجھ سے کہنے لگا، پھر تم کیا چاہتی ہو؟ کیا تم واپس اپنی دنیا میں جانا چاہتی ہو؟ جو کہ ناممکن ہے۔ یاد رکھنا، تمہیں یہاں پر آنا ہے، اس لیے اپنا ذہن بنا لو، میرے بیٹے سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میں نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور کہنے لگی کہ میں ضرور آپ کے بیٹے سے شادی کروں گی، مجھے اس فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں، لیکن صرف ایک بار اپنی ماں سے ملنا چاہتی ہوں۔ میرے من میں کچھ سوال ہیں، میں ان سوالوں کے جواب جاننا چاہتی ہوں جو میرے لیے ضروری ہیں۔ اگر مجھے ان کے جواب نہیں ملے تو شاید گھٹ گھٹ کر جان دے دوں۔ یہ سن کر شہنشاہ جنات کا بیٹا بری طرح سے گھبرا گیا۔ وہ اپنے باپ سے کہنے لگا، ابا حضور، مجھے لگتا ہے کہ ہم نے اس لڑکی کی بات ہمیں ماننی چاہیے۔ یہ اپنی ماں سے جو بھی پوچھنا چاہتی ہے، ایک بار اسے موقع دینا چاہیے کہ ہم اسے واپس اس کی دنیا میں بھیج دیں۔
اس کی بات پر پورے محل میں سناٹا چھا گیا، جبکہ میں خوف سے کانپ رہی تھی کہ نہ جانے کیا فیصلہ ہونے والا ہے۔ پھر شہنشاہ جنات کہنے لگا کہ اگر یہ واپس اپنی دنیا میں چلی گئی تو یہ دوبارہ یہاں نہیں آئے گی، پہلے اسے ہم سے وعدہ کرنا ہوگا۔ میں نے ان سے وعدہ کر لیا کہ میں کسی قیمت پر وعدہ نہیں توڑوں گی۔ میں نے دل سے یہ فیصلہ کیا تھا، لیکن انہوں نے مجھے واپس جانے کی اجازت دے دی، جو کہ میرے لیے بہت بڑی بات تھی۔ پھر اگلی رات جب اماں اپنے کمرے میں سو رہی تھی، اس جنزات نے مجھے وہاں چھوڑ دیا۔ پھر وہ سرگوشی میں کہنے لگا کہ میں تمہیں دوبارہ لینے آ جاؤں گا۔ یہ کہتے ہی وہ میرے سامنے سے غائب ہو گیا۔ اب میں اماں کے سامنے کھڑی تھی، اکیلی کمرے میں سو رہی تھی۔ جیسے ہی کروٹ لینے لگی، مجھے سامنے دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ میں نے نفرت سے اماں کو دیکھا اور کہنے لگی، کوئی ماں اپنی بیٹی کو جنات کے حوالے کر کے اتنے سکون سے کیسے سو سکتی ہے؟ آپ کا دل اتنا سخت کیسے ہے؟ اماں، ماں کا دل تو بہت نرم ہوتا ہے، پھر آپ نے ایک بار بھی میرے لیے نہیں سوچا۔ میری آواز سن کر وہ اچانک اٹھ بیٹھی تھی، لیکن میں حیران رہ گئی۔ میں نے ان کی آنکھیں سرخ دیکھ لی تھی، وہ بہت غمگین لگ رہی تھی۔ انہوں نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیا اور کہنے لگی، مجھے معاف کر دے میری بیٹی، میں نے جس طرح دل پر پتھر رکھ کر یہ فیصلہ کیا میں ہی جانتی ہوں، میں تیری مجرم ہوں۔ انہوں نے دوپٹہ منہ پر رکھ کر رونا شروع کر دیا، لیکن میں ان کے سامنے بیٹھ گئی اور کہنے لگی، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے اماں، بس یہ جاننا چاہتی ہوں کہ آخر میرا قصور کیا تھا؟ تو نے مجھے ان کے حوالے کیوں کیا؟ یہ ساری باتیں مجھے بتائیں تاکہ میرے دل کو سکون پہنچے۔ صرف چند گھنٹے میرے پاس، اس کے بعد میں وہیں پر جاؤں گی۔ یہ سب میں نے خوشی سے کیا ہے۔ اماں نے میرا ہاتھ تھامنا چاہا، لیکن میں نے اپنا ہاتھ کھینچا۔ اچانک ڈھیر ساری نفرت میرے دل میں آئی۔ پھر اماں کہنے لگی کہ یہ اس طوفانی رات کی بات ہے جب تیرے باپ نے مجھے 5 سال تک اولاد نہ ہونے کے جرم میں گھر سے نکال دیا۔ اندھیری رات میں بھٹک رہی تھی، تیرے باپ کے علاوہ میرا دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ میں اس وقت بے اولاد تھی۔ اولاد کے لیے ترستی میری آنکھیں اس بات کی منتظر تھی کہ کوئی جادو کی چھڑی گھمائے اور میری گود میں اولاد آئے۔ میں جانتی تھی کہ سب اتنا آسان نہیں ہے، اولاد کو حاصل کرنا میرے بس میں نہیں تھا۔ میں اللہ سے دعا کر کے تھک گئی۔ کوئی پیر فقیر درگاہ، کوئی ڈاکٹر نہیں چھوڑا، لیکن تیری دادی بڑی ظالم تھے۔ اس نے مجھے دھمکی دی تھی کہ وہ میرے شوہر کی دوسری شادی کروائے گی۔ پھر اس رات اس نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ اب میں اگر گھر واپس آئی تو میری کوکھ میں تیرے بیٹے کی اولاد ہوگی۔ میں گرتی پڑتی جا رہی تھی، مجھے کچھ ہوش نہیں تھا۔ آخر ایک درخت کے نیچے گر کر بے ہوش ہو گئی۔ ہوش آیا تو سامنے اجنبی نورانی چہرے والا خوبصورت آدمی بیٹھا تھا۔ مجھے دیکھ کر حیران ہو رہا تھا، لیکن میں اسے دیکھ کر ڈر گئی۔ پھر وہ کہنے لگا، اے عورت، کون ہے تو اور یہاں کیا کر رہی ہے جنات کی دنیا میں؟ یہ سنتے ہی مجھ پر خوف طاری ہوا۔ میں وہاں سے بھاگنے لگی، لیکن کمزوری اور صدمے کے باعث اٹھ نہیں سکی۔ پھر وہ کہنے لگا، تو مجھے بہت پریشان حال دکھائی دے رہی ہے، بتا کیا چاہتی ہے؟ میں تیری مدد کرنا چاہتا ہوں، لیکن بدلے میں مجھے بھی کسی چیز کی آرزو ہے، تو میری خواہش پوری کر دینا، میں تیری۔ میں روتے ہوئے کہنے لگی کہ میری خواہش پوری کرنا تیرے لیے ممکن نہیں، کیونکہ میں ایک بہت بڑی خواہش لے کر آئی ہوں۔ دراصل میں بانجھ عورت ہوں، مجھے بچے نہیں ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ میرے بچے ہوں، لیکن ایسا ناممکن ہے۔ وہ یہ سن کر زور سے ہنسا اور کہنے لگا، یہ تیری غلط فہمی ہے کہ تیری خواہش پوری نہیں ہو سکتی۔ اس دنیا میں ہر چیز ممکن ہے۔ میں ایک جنات ہوں اور ہماری جنزادی اولاد کے لیے جو چیز استعمال کرتی ہیں وہ خاص جڑی بوٹی ہوتی ہے۔ اگر تو چاہے تو میں تجھے لا کر دے سکتا ہوں، جس کے کھانے سے تو جلد ہی امید سے ہوگی۔ میں بے یقینی سے شہنشاہ جنات کو دیکھنے لگی۔ وہ ایک فرشتے کے روپ میں میرے سامنے آیا تھا۔ میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور کہنے لگی، کیا سچ میں مجھے وہ چیز تم دے سکتے ہو؟ تو اس نے سر ہلایا اور کہنے لگا، کیوں نہیں، پلک جھپکتے تمہیں چیز لا دے سکتا ہوں، کیونکہ جنات کے قبیلے پر میری حکومت ہے، ہر چیز پر میں قابض ہوں۔ جنزادے میرے سامنے سر جھکائے رہتے ہیں۔ میں جلدی سے کہنے لگی کہ وہ جڑی بوٹی مجھے دے دو، بدلے میں تمہاری جو بھی خواہش ہے پوری کرنے کی کوشش کروں گی۔ وہ شہنشاہ جنات کہنے لگا، کوشش نہیں بلکہ وعدہ کرنا ہوگا۔ دراصل جو تمہاری پہلی اولاد ہوگی وہ ہمارے قبیلے میں لے آؤ گی، میرا بیٹا ہے۔ جب وہ پیدا ہوا تھا تو تب سے میری خواہش تھی کہ میں اس کی شادی کسی آدمزادی سے کروں۔ اسی خواہش کی بنا پر تمہیں وہ جڑی لا کر دے سکتا ہوں۔ اب میں سوچ میں پڑ گئی۔ یہ فیصلہ کٹھن تھا، لیکن مجھے اولاد ہر حالت میں چاہیے تھی، کیونکہ میں ساس اور شوہر کے سامنے وعدہ کر آئی تھی۔ میں نے شہنشاہ جنات سے وعدہ کر لیا اور جڑی بوٹی حاصل کی، جسے کھاتے ہی مجھے خوشخبری ملی۔
میں بہت خوش تھی، لیکن اس شہنشاہ نے کہا تھا کہ تمہاری پہلی بیٹی میری بہو بنے گی جو 18 سال کے بعد ہماری دنیا میں آ جائے گی۔ اس وقت تو میں نے وعدہ کیا، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ وعدے کو پورا کرنے میں میری آدھی جان ختم ہو جائے گی۔ پھر میری پہلی اولاد تمہاری صورت میں دنیا میں آئی۔ تم بہت خوبصورت تھی، میں نے تمہارا نام زویا رکھا۔ وقتی طور پر میں بھول گئی یہ بات، لیکن جب تم 2 سال کی ہوئی تو اچانک وہ میرے سامنے آیا اور مجھے وعدہ یاد دلایا۔ اس دن کے بعد سے میں نے دل سخت کیا اور مجھے 4 اور اولادیں ہوئی۔ میں دل میں سوچتی کہ کیسے اتنا بڑا فیصلہ کروں، لیکن پھر خیال آیا کہ جو وعدہ کیا اسے نبھانا پڑے گا، اس لیے تمہیں ان کے حوالے کرنا پڑا۔ میں اپنے دل پر پتھر رکھ چکی تھی بیٹی، لیکن میں کیا کرتی، مجبور تھی۔ اس لیے بچپن سے تمہارے ساتھ سخت رویہ اپنائے رکھا کہ کہیں میرے دل میں تمہارے لیے محبت نہ ہو اور میں اپنا وعدہ نہ پورا کر سکوں۔ میری مجبوری کو سمجھ سکتی ہو، باقی تمہارے سارے بہن بھائی تمہاری وجہ سے بچے ہیں۔ اگر میں تمہیں ان کے حوالے نہیں کروں گی تو کہیں وہ کوئی نقصان نہ پہنچا دے باقیوں کو، کیونکہ وہ خطرناک ہے اور میں ان سے خوفزدہ ہوں۔ اماں نے مجھے ساری حقیقت بتائی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اماں کی خود غرضیاں مجھے لے ڈوبیں گی۔ انہوں نے جان بوجھ کر مجھے ان کے حوالے کیا۔ وہ بچپن سے ہی ساری کہانی جانتی تھی۔ اماں نے وہ جڑی بوٹی حاصل کی اور بدلے میں مجھے ان کے حوالے کیا۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ پھر میں کہنے لگی، اماں میرے جانے کا وقت ہو گیا ہے، کوشش کروں گی کہ دوبارہ آپ کے سامنے نہ آؤں۔ میں جانے لگی تو اماں نے مجھے آواز دے کر روکا، زویا میری بیٹی مجھے معاف کر دے، میری مجبوری کو سمجھ۔ لیکن میں نے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ جیسے ہی گھر کی دہلیز پر آئی، گلی میں چھایا اندھیرا دیکھ کر مجھے خوف محسوس ہوا، لیکن اچانک ہی اس اندھیرے میں سے کسی نے میرا ہاتھ کھینچا۔ وہ ایک لمبا چوڑا سایہ تھا۔ میں جانتی تھی کہ کون ہوگا۔ وہ مجھے واپس اپنی دنیا میں لے آیا تھا۔ میں نے وعدہ پورا کیا۔ اپنی زندگی کی پوری کہانی جاننے کے بعد میں جنات کی دنیا میں واپس لوٹ آئی۔ میں نے ان سے کہہ دیا کہ اب ان کے دل میں جو بھی خواہش آتی ہے میرے ساتھ جو چاہیں سلوک کر سکتے ہیں، مجھے کسی بات پر اعتراض نہیں۔ تبھی ایک بہت بڑے درویش کو بلایا گیا۔ وہ ایک جنات تھا جو ان سب سے کہنے لگا کہ ابھی سردار اس لڑکی سے شادی نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارے قبیلے پر ایسا وقت نہیں آیا کہ کسی کی شادی ہو۔ ہاں 1 مہینے بعد چاند کی 14 تاریخ کو سردار اس لڑکی سے شادی کر سکتے ہیں۔ یہ سن کر سب مایوس ہو گئے۔ پھر شہنشاہ جنات کہنے لگا، 1 مہینے تک اس کی حفاظت کرنی ہے اور یہ یہاں سے بھاگنے نہ پائے۔ میں تو ویسے ہی زندگی سے مایوس تھی، یہاں سے بھاگنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی، اسی لیے ان کے فیصلے پر سر جھکا دیا۔ اب میں ہر وقت روتی، مجھے اپنا ماضی یاد آتا۔ پہلے کی زندگی بھی اتنی اچھی نہیں تھی اور نہ ہی مستقبل اچھا نظر آ رہا تھا۔ ہر رات وہ جن ذات میرے سامنے آتا اور مجھے یہ کہتا کہ جلد ہی میں اس کی دلہن بن جاؤں گی، پھر میری زندگی اس کے ساتھ گزرے گی۔ اس کی بات سن کر میں خوف زدہ ہو جاتی۔ یہاں پر کوئی ایسا نہیں تھا جس سے میں دل کی بات کر سکتی، لیکن ایک دن ایک لڑکی آئی۔ میں اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ بہت خوبصورت تھی۔ میں حیرت سے کہنے لگی، کیا تم بھی جنات کی دنیا میں رہتی ہو؟ تو وہ مسکرا دی اور کہنے لگی، نہیں، میں جن زادی ہوں، مجھے آپ کی خدمت گزاری کے لیے بھیجا گیا ہے۔ میں نے اس کا نام پوچھا تو وہ کہنے لگی، میرا نام نیلم ہے۔ پھر نیلم سے میری دوستی ہو گئی اور وہ کہتی کہ مجھے آپ پر بہت ترس آتا ہے۔ آپ ایسی زندگی گزار رہی ہیں کیونکہ یہ دنیا انسانوں کی نہیں بلکہ جنات کی ہے، آپ کی دنیا سے بہت الگ ہے۔ میں مایوس ہو کر کہنے لگی، لیکن کیا فائدہ، اب مجھے یہیں رہنا ہے، زندگی کو میں قبول کر چکی ہوں۔ نیلم جن زادی بہت مہربان تھی۔ ایک دن میں اداس بیٹھی تھی، وہ میرے پاس آ کر کہنے لگی، آپ میرے ساتھ چلیں جنات کے باغ میں جو بہت خوبصورت ہے، وہاں آپ کا دل بہل جائے گا۔ اس کے کہنے پر میں باغ میں آئی۔ سچ میں وہ خوبصورت تھا، یہاں مجھے سکون محسوس ہو رہا تھا۔ پھر وہ کہنے لگی، زویا میں آپ کی مدد کرنا چاہتی ہوں۔ اس کے منہ سے اپنا نام سن کر میں حیران رہ گئی تو وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی کہ میں ایک طاقتور جن زادی ہوں، کئی سال پہلے یہاں پر آئی تھی، حالانکہ دوسرے قبیلے کی شہزادی ہوں۔ میرا باپ ایک سردار تھا، لیکن اچانک شیطان جن ذاتوں نے وہاں حملہ کر دیا۔ بڑی مشکل سے جان بچا کر یہاں آئی، لیکن بچپن سے چھوٹے سردار سے محبت کرتی اور سردار کی بیوی بننا چاہتی ہوں، لیکن اس کا کہنا ہے کہ وہ آپ سے ہی شادی کرے گا۔ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کی یہاں سے بھاگنے میں مدد کر سکتی ہوں، کیونکہ میرے پاس اتنی طاقتیں ہیں جن کا علم کسی کو بھی نہیں۔ میں حیران ہو کر کہنے لگی، کیا تم سچ میں ایسا کر سکتی ہو؟ اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ پھر کہنے لگی، چاند کی 14 تاریخ آنے سے پہلے یہاں ایک بڑا جشن منایا جائے گا، سب لوگ جشن میں مصروف ہوں گے اور آپ یہاں سے فرار ہو جانا۔ میں آپ کی جگہ پر کپڑے پہن کر بیٹھ جاؤں گی، کسی کو نہیں پتہ چلے گا۔ کئی دن تک ان کے ساتھ یہی کھیل کھیلوں گی اور
حالانکہ جب چاند کی 14 تاریخ آئے گی تو میں ہی سردار سے شادی کر لوں گی، اسے پتہ بھی نہیں چلے گا، لیکن جب میں اسے حقیقت بتاؤں گی تب تک آپ بہت دور جا چکی ہوں گی یہاں سے، اس لیے بے فکر ہو کر میری بات پر غور کرنا۔ اس نے مجھے حیرت میں مبتلا کر دیا، لیکن اب مجھے ایک امید نظر آ رہی تھی کہ میں یہاں سے جا سکتی ہوں۔ پھر میں نے اور نیلم نے باقاعدہ ایک منصوبہ بنا لیا۔ میں جلد ہی یہاں سے فرار ہونے والی تھی، اور پھر وہ دن آ گیا جب اس محل میں بہت بڑا جشن تھا۔ وہ جنزاد میرے پاس آیا اور کہنے لگا، آج بہت بڑے سردار آئیں گے اور تم نے بہت اچھے سے تیار ہونا ہے، اس لیے تم کوئی پیارا سا لباس پہن لو، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ اب میرا پورا وجود خوف سے کانپ رہا تھا، لیکن اچانک نیلم جنزادی آئی جسے دیکھ کر میری جان میں جان آئی۔ اس نے میرا لباس پہن لیا تھا اور وہ بالکل میرے جیسی نظر آ رہی تھی، جبکہ میں اس کے روپ میں آ گئی۔ پھر اس نے مجھے خفیہ جگہ سے فرار کروایا۔ اس نے میرے ہاتھ میں ایک قیمتی سونے کا ہار تھمایا اور کہنے لگی، یہ آپ کے کام آئے گا، اس لیے یہاں سے بہت دور چلی جانا اور پھر پلٹ کر کبھی جنات کی دنیا کی طرف دیکھنا بھی مت، میں سارا معاملہ سنبھال لوں گی۔ میں نے شکر گزار نظروں سے اسے دیکھا اور پھر وہاں سے اتنی تیزی سے بھاگی کہ پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ میں بھاگتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ بھاگ بھاگ کر میرے قدموں میں چھالے پڑ گئے، لیکن میں رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا کہ رکوں گی تو دوبارہ ان کے شکنجے میں پھنس جاؤں گی۔ بالآخر میری منزل قریب آ گئی۔ اب میں ایک شہر میں پہنچ گئی تھی، اجڑی ہوئی حالت میں۔ میرا ارادہ نہیں تھا کہ اب میں دوبارہ اماں یا اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے پاس جاؤں گی، کیونکہ مجھے ان سارے انسانی رشتوں سے نفرت ہو گئی تھی۔ میں ایک جگہ پر بے یار و مددگار کھڑی تھی، تبھی وہاں سے ایک نوجوان گزرا۔ اس نے مجھے ایسی حالت میں دیکھ لیا تھا۔ وہ کہنے لگا، میں کافی دیر سے دیکھ رہا ہوں، آپ بڑی پریشان لگ رہی ہیں۔ میں نے دوپٹے سے چہرہ چھپا لیا۔ میں کہنے لگی کہ میں ایک بے سہارا لڑکی ہوں، بڑی مشکل سے عزت بچا کر گھر سے بھاگی ہوں، مجھے کسی یتیم خانے کی تلاش ہے۔ اس نے غور سے مجھے دیکھا اور کہنے لگا، یتیم خانے میں بھی آج کل لڑکیوں کی عزت محفوظ نہیں ہے، اس لیے آپ میرے ساتھ چلیں، یہاں سے تھوڑے ہی فاصلے پر میرا اپنا گھر ہے، وہاں پر سکون سے رہنا، کوئی کچھ بھی نہیں کہے گا۔ میں اس اجنبی پر اعتبار نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن اس کے سوا میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ لیکن جب میں گھر پہنچی تو مجھے بہت خوشی ہوئی۔ اس کی ماں بہت اچھی تھی اور چھوٹی سی بہن بھی تھی۔ وہ نوجوان اپنے گھر کا واحد سہارا تھا۔ یہاں آ کر تو جیسے میری زندگی بدل گئی۔ میں نے ان سے یہ کہانی انہیں اپنی سنائی کہ میں ایک یتیم لڑکی ہوں جو اپنے چچا چچی کے گھر میں رہتی تھی، لیکن وہاں مجھے اپنے شرابی کزن سے عزت کا خطرہ تھا، اس لیے میں گھر سے فرار ہو گئی۔ ان سب نے میری کہانی پر یقین کر لیا تھا، حالانکہ جھوٹ بولتے ہوئے مجھے بہت شرم آ رہی تھی، لیکن میں حیران رہ گئی۔ میں جانتی تھی کہ اگر واپس میں اپنے اماں ابا کے گھر پر گئی تو پھر میرا ماضی میرے سامنے آ جائے گا، اس لیے میں اسے اپنی رضامندی دے چکی تھی۔ یوں میں نے اپنا مضبوط سہارا ڈھونڈ لیا، اسے اپنا شوہر بھی بنا لیا۔ اب یہی میرا گھر تھا، لیکن سہاگ رات نہیں۔ میں نے اسے اپنی ساری سچائی بتا دی تھی۔ میں نے اسے بتا دیا کہ اس دنیا میں میرا ہر رشتہ موجود ہے، لیکن میرے ساتھ کچھ ایسا ہوا ہے جس کی وجہ سے میں نے ان سب سے منہ پھیر لیا ہے۔ اس نے زیادہ مجھ سے تحقیقات نہیں کی۔ وہ کہنے لگا کہ مجھے تم ہر صورت میں اپنی زندگی میں قبول ہو، کیونکہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ اس کی بات سن کر میں ہواؤں میں اڑنے لگی۔ سچ میں ہی میری زندگی مکمل بدل گئی تھی۔ پھر خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ شادی کے 1 سال بعد ہی میں ایک بچے کی ماں بن گئی۔ میں اپنی زندگی بہت خوبصورت گزار رہی تھی، لیکن ایک دن جب میں رات کے وقت اپنے بیٹے کو لے کر گھر آ رہی تھی تو کوئی چپکے میرا پیچھا کرنے لگا۔ میں نے جیسے ہی پلٹ کر دیکھا تو سامنے کھڑی اس لڑکی کو دیکھ کر میں حیران رہ گئی، جو نقاب پوش چہرہ لیے مجھے دیکھے جا رہی تھی۔ میں کہنے لگی، تم کون ہو؟ اچانک اس نے اپنا نقاب نیچے کیا۔ وہ نیلم جنزادی تھی۔ میں اسے دیکھ کر خوف زدہ ہو گئی تو وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، ڈرو مت، میں تو تم سے ملنے آئی ہوں۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ تم اپنی زندگی میں خوش ہو یا نہیں۔ دراصل تمہیں یہ سن کر خوشی ہوگی کہ
सरदार ने मुझे अपनी ज़िंदगी में कबूल कर लिया है, मुझे मेरी मोहब्बत मिल गई है, अब मैं उसकी बीवी हूँ। ये सुनकर मैं भी बहुत खुश हुई। मैं कहने लगी कि तुम अपना ख्याल रखना, मैंने तुम्हारे लिए बहुत दुआएं की हैं। वो कहने लगी कि तुम भी अपना ख्याल रखना, क्योंकि तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो और अच्छे लोगों को हमेशा अल्लाह ढेरों खुशियाँ दिखाता है। आज तुम्हें यूं खुश देखकर और अपने बच्चों के साथ हंसता हुआ देखकर मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम वही डरी सहमी लड़की हो जो कभी जिन्नात की दुनिया में आई थी। वो मुझसे मिलकर बहुत खुश हुई और फिर गायब हो गई। मैं भी खुशी खुशी अपने घर लौट आई थी। नाजरीन, अगर आपको आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आपको ऐसी दहशतनाक, दिल को जकड़ देने वाली कहानियाँ पसंद हैं तो ऐसी एक कहानी रोजाना सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।